بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک بہت ضروری بات گوش گزار کرنی ہے جو ہر ایک کے لیے نہایت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کو سننا، اس پر عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے جو بھائی بہن درود شریف کے ساتھ مشغول ہیں، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے اور مبارک فرمائے۔ کل ہم نے بات بتائی تھی کہ اس کو اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد سے بالاتر ہو کر پڑھیں، یعنی کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے جی میرا کاروبار چل جائے، کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے مجھے شفا ہو جائے، کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے میرا شادی ہو جائے، کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے، اپنی حاجتیں ہیں، اپنا مسئلہ ہے، لیکن بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں اس کے ضمن میں پھر اللہ سے اپنی حاجتیں مانگی جائیں، یہ بات ہم نے کل کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے کی بات کرنا چاہیں گے کہ جہاں آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں تو درود شریف کے ذریعے سے، یعنی یوں کہیے کہ درود شریف کا ایک بہت خاص تقاضا یہ ہے، یا درود شریف کا ایک خاصہ یہ ہے، درود شریف کی ایک صفت یہ ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اس شخص کے مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں یکسوئی آنے لگتی ہے، گناہوں سے پرہیز ہونے لگتا ہے، دنیا کی محبت اور دنیا کی طلب اس کے اندر سے کب رخصت ہو گئی اس کو خود بھی نہیں پتہ چل پاتا، اور اس طرح کے مطلب بہت سارے مناظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور وہ کب اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی طرف چلا گیا اس کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ منظر ہو کب گیا، یہ بات ہو کب گئی۔ تو بزرگوں، جب آدمی گناہوں سے چھوٹ کر گناہوں سے بچ کر ہدایت کی طرف آئے، جب دوری سے ہٹ کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، تو ایک شدید تقاضا اس کے ذمے پیدا ہوتا ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی کو زہد اور تقوی کے مطابق گزارنے کی کوشش بھی کرے، اس کی عملی مشق کرے، اس کی پریکٹس کرے، اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر زہد کو اور تقوی کو داخل کرے۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، یہ آدمی یہاں مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہا ہے، اپنے گھر پر بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہا ہے، کہیں بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر درود شریف، جہاں بھی بہرحال درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اب یہ درود شریف پڑھنے والا آدمی بازار میں جا کر گالی بھی دے رہا ہے، اگر ایسا ویسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک میں بات بتا رہا ہوں، ایک مثال بتا رہا ہوں۔ بائی دی وے، عورتوں میں چغلیاں کرنے، غیبت کرنے کی بڑی بیماری ہوتی ہے۔ دو عورتیں بیٹھی ہیں، وہ تھوڑی سی اس کی، تھوڑی سی اس کی، اب یہ درود شریف بھی پڑھنے والی ہے اور کسی کی غیبت بھی کر رہی ہے، تو اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کیجئے کہ نہیں، میری زبان وہ پاکیزہ زبان ہے جس زبان سے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ تو جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا ہوں تو اس زبان سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا ہوں تو اس زبان سے میں چغلی نہیں کر سکتا۔ جب میں اس زبان سے درود اور سلام بھیجتا ہوں تو اس زبان سے میں کوئی اور گناہ نہیں کر سکتا۔ جن آنکھوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، ان آنکھوں کو میں کسی لایانی پر اور کسی خرافات پر نہیں چلا سکتا۔ چاہے فون میں دیکھوں کوئی الٹی سیدھی چیز، یا بازار میں جا کر اور گلیوں میں نکل کر الٹی سیدھی کوئی چیز نظر آئے، تو نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔
کہ میں انہی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتا ہوں اور انہی آنکھوں سے نعوذ باللہ کسی لایانی میں لگتا ہوں، تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے دعا کی، خدا بندہ میری آنکھوں کا اب کوئی فائدہ نہیں رہا، میری آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں رہا کہ میں جن آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا تھا، اب جب وہ ہستی ہی دنیا میں نہ بچی تو میں ان آنکھوں کا کیا کروں۔ اللہ کی قدرت، صحابہ مستجاب الدعوات تھے میاں، دعا قبول ہوئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ صحابہ کا یہ حال ہے کہ جن آنکھوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، اب میں ان آنکھوں سے گندی دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ عام لوگ تو چاہتے ہیں کہ خواب میں ہمیں دیدار ہو جائے، اور درود شریف پڑھنے والوں کو بیداری کی حالت میں دیدار ہوتا رہتا ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ ان کے یہاں معمول ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے والوں کے یہاں جاگنے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، یہ ان کے روز مرہ کے معمولات کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی یہ عنایت ان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جن آنکھوں سے ہم کبھی خواب میں اور کبھی بیداری میں دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں، انہی آنکھوں کا اگر مس یوز کریں، غلط چیزیں اگر انہی آنکھوں سے دیکھیں، تو یہ پھر صحیح پوچھئے یہ متحمل نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار عالی شان کا۔ اس لیے اپنے مزاج کو پاکیزہ بنانا ہے، زبان کو پاکیزہ بنائیے، آنکھوں کو پاکیزہ بنائیے۔ جن کانوں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو خواب میں یا بیداری میں سننا چاہتے ہیں، ان کانوں کو پاکیزہ بنائیے۔ یہ کان خرافات نہ سنیں، یہ کان خرافات نہ سنیں، یہ کوئی غلط چیز نہ سنیں۔ جن ہاتھوں کو آپ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خوابوں میں، اپنے مراقبوں میں، ان ہاتھوں کو حرام سے بچائیے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بچائیے۔ ان ہاتھوں سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو یہ ہاتھ اس لائق نہ رہے، پہلے ہی نہیں ہے میاں، پہلے ہی نہیں ہے، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اور مزید یہ کہ اپنے گناہوں کو اور زیادہ کر کے یا اور گناہوں کے ذریعے سے ان ہاتھوں کو مزید ناپاک نہ کیجیے، کہ ان ہاتھوں کو پاکیزہ بنائیے، ظلم سے پاک رکھیے، ان کے ذریعے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو۔ پھر جب نبی علیہ السلام اگر آپ کو مصافحے کا شرف بخشیں تو آپ کو شرمندگی نہ ہو، پھر تاکہ آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے عزیزو پورے وجود کو یہاں سے لے کر وہاں تک پاکیزہ بنائیے، پاکیزہ بنائیے۔ اگر نبی علیہ السلام کی طرف چلنے کا اشارہ ہو جائے، خواب میں کوئی کہہ دے کہ جاؤ وہاں بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر مل کر آؤ، کوئی اگر خواب میں آ کر کہہ دے، کوئی اگر مراقبے میں آ کر کہہ دے، تو پھر ان پیروں کو یوں شرمندگی نہ ہو کہ اوہو ان پیروں سے تو میں سنیما میں گیا تھا، اب ان پیروں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں تو یہ تو پیر ہی اس لائق نہیں ہے، تو ان پیروں کو اس لائق بناؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک ایک رواں آپ کا متقی بن جائے۔ اور کوئی مجھے یوں نہ کہے کہ صاحب یہ تو اللہ والوں کا کام ہے، ہم کہاں نہیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ یہ کیا بات رہی؟ پتہ نہیں ایک کیٹیگری الگ بنا دی گئی کہ یہ تو اللہ والے ہیں یا عام مسلمان ہیں۔ بھئی ہر مسلمان اللہ والا ہے، ہر مسلمان اللہ والا ہے، ہر مسلمان اللہ والا ہے۔ یہ الگ بات رہی کہ کبھی اس کے جذبے سو گئے ہیں، کبھی بیدار ہو گئے ہیں، کسی کے سو گئے ہیں، کسی کے بیدار ہو گئے ہیں، سب اللہ والے ہیں، سب اللہ والے۔ میں تو دیکھتا ہوں کل تک جن کو شریعت سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی، شریعت کو فالو بھی نہیں کرتے تھے، آج وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی کہیں آپ کے جوتوں میں ہمیں بھی بٹھا لو بھائی۔ آج ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ ہم تو ایسے کتنے مناظر اللہ دکھاتا ہے۔ پتہ چلا کل تک دوپٹوں کا پتہ تھا نہیں تھا، حجاب کا پتہ تھا نہیں تھا، اور آج درود شریف پڑھنا شروع کیا تو آج یہ حال ہے کہ عشق میں دل اب پھٹ جائے اور اب پھٹ جائے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آج یہ حال ہے۔
تو بس یہ ہے کہ سویا ہوا مسلمان کب بیدار ہو کر اپنے اللہ کو منانے پر لگ جائے۔ اس لیے عزیزو بہت اہتمام سے اس بات کا خیال رکھیے کہ کوئی بھی عمل اللہ و رسول علیہ السلام کی خوشنودی کے خلاف نہ جائے۔ کوئی کام کیا کرو اس میں سوچ لیا کرو اس پر اللہ خوش ہوگا یا ناراض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر خوشنودی ملے گی یا ناراضگی۔ اگر رضامندی ملے گی تو ضرور کیجئے، اور ناراضگی ملے گی تو بالکل نہ کیجئے۔ سمجھ گئے بات کو؟ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف درود شریف پڑھیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ نہیں، درود شریف کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی لاؤ، اور اس کا انتظار کیوں کرتے ہو کہ درود شریف اپنے آپ ہی ہمیں متقی بنا دے گی؟ وہ ٹھیک ہے، وہ جب بنا دے گی، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ تقوی کی راہ اختیار کرو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی زہد و تقوی نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی زہد و تقوی نصیب فرمائے۔